کافکا کے ناول دی ٹرائل کا اردو ترجمہ۔ مقدمہ۔ مترجم رحم علی الہاشمی۔ جوزف کے متعلق کوئی غلط خبریں مشہور کرتا رہا ہوگا، جبھی وہ ایک سہانی صبح کو بلا کسی قصور کے گرفتار ہو گیا۔ اس کی مالکہ مکان کی باورچن، جو ہمیشہ 8 بجے صبح اس کے لیے ناشتہ لاتی تھی، آج نہیں آئی۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کے نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور اپنے بستر پر سے مقابل کے کمرے میں بڑی بی کو دیکھتا رہا، جس سے بڑی بی کو بھی حیرت ہوئی۔ پھر بے بسی اور بھوک کے احساس سے کے نے گھنٹی بجائی۔ فوراً ہی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص داخل ہوا جسے کے نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ یہ شخص اگرچہ دبلا تھا مگر مضبوط جسم کا تھا اور ایک کالا کوٹ پہنے تھا جس میں مختلف قسم کی پلیٹیں، جیبیں، بکسوے اور بٹن تھے، نیز ایک پیٹی جو سیاح کی وضع کی تھی، جس سے یہ شخص بہت مستعد معلوم ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کے نے بستر سے سر اٹھا کر پوچھا، تم کون ہو؟ لیکن اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے اس کی موجودگی ہی اس کے سوال کا جواب ہو۔ البتہ صرف اتنا پوچھا، کیا آپ نے گھنٹی بجائی؟ کے نے کہا، اینا میرا ناشتہ لانے والی ہے، اور پھر خاموشی کے ساتھ غور سے اسی شخص کا حلیہ دیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ ہے کون۔ لیکن یہ شخص اس تجسس کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا، بلکہ پیچھے دروازے کی طرف جا کر اسے تھوڑا سا کھول دیا، جیسے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے کسی شخص سے رپورٹ کرتا ہو، اور کہا، یہ کہتے ہیں کہ اینا ان کا ناشتہ لانے والی ہے۔ اس کے جواب میں پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے دوسرے کمرے سے ہلکے سے قہقہے کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ایک آدمی کی ہے یا کئی آدمیوں کی مل کر۔ اگرچہ اجنبی آدمی کو پہلے سے جتنا معلوم تھا اس کے سوا اور کچھ نہیں معلوم ہوا، چنانچہ اس نے کے سے کہا جیسے کسی دوسرے کی بات نقل کرتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کے نے بستر سے اٹھ کر جلدی سے پائجامہ پہنا اور کہا، یہ عجیب بات ہے، میں دیکھوں گا کہ دوسرے کمرے میں یہ کون لوگ ہیں اور مسز گروباش نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں روا رکھا۔ لیکن اس نے فوراً محسوس کیا کہ یہ الفاظ اسے بلند آواز سے نہیں کہنے چاہیے تھے، اس لیے کہ اس سے ان اجنبی لوگوں کو میرے کاموں میں دخل دینے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ پھر بھی اس وقت اس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اجنبی نے اس کا مطلب یہی سمجھا اور کہا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ اپنے کمرے ہی میں رہیں؟ کے نے جواب دیا، میں نہ یہاں ٹھہروں گا اور نہ اس وقت تک تم سے بات کروں گا جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ تم کون لوگ ہو۔ اجنبی نے کہا، میں نے آپ کے بھلے کے لیے کہا، اور پھر خود ہی دروازہ پورا کھول دیا۔ اس دوسرے کمرے میں جب کہ خلاف معمول بہت آہستگی سے داخل ہوا تو پہلی نظر میں ہر چیز اپنی جگہ پر معلوم ہوئی، تقریباً جہاں وہ کل شام کو تھی۔ یہ مسز گروباش کا رہائشی کمرہ تھا، اور اگرچہ یہ فرنیچر، قالین، چینی کے برتنوں اور تصویروں سے ہٹا ہوا تھا، پھر بھی اس میں خلاف معمول تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ لیکن اچانک ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا، اس لیے کہ خاص تبدیلی یہ تھی کہ ایک شخص کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور اس نے کتاب سے نظر اٹھا کر دیکھا اور کے سے کہا، آپ کو اپنے کمرے میں رہنا چاہیے تھا، کیا فرانس نے آپ سے نہیں کہا؟ کے نے کہا، ہاں، مگر تم لوگ آخر یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس نئے شخص کو دیکھا، اور پھر اس شخص کو جس کا نام فرانس لیا گیا تھا اور جو اب تک دروازے پر کھڑا تھا، اور پھر اس نئے شخص پر نظر ڈالی۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے اس نے پھر بڑی بی کی جھلک دیکھی، جو سب کچھ دیکھنے کے شوق میں سامنے کی کھڑکی کے سامنے آ گئی تھیں، اور کے نے جیسے ان لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہٹ کر، اگرچہ یہ لوگ کافی فاصلے پر تھے، کہا، میں بڑی بی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور نکلنے کا ارادہ کیا۔ کھڑکی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کتاب میز پر پھینک کر کہا، نہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ گرفتار ہیں۔ کے نے کہا، یہ تو ظاہر ہی ہوتا ہے، مگر آخر کس جرم میں؟ اس آدمی نے جواب دیا، مجھے یہ بتانے کا اختیار نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جائیں اور وہیں انتظار کریں۔ آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہو چکا ہے اور عنقریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں آپ سے آزادی کے ساتھ باتیں کر کے اپنے اختیار سے باہر عمل کر رہا ہوں، مگر مجھے امید ہے کہ فرانس کے سوا کوئی میری باتیں سن نہیں رہا ہے، اور فرانس نے خود ہی صاف صاف ہدایت کے برخلاف آپ سے آزادی کے ساتھ گفتگو کی۔ اگر آپ کی قسمت نے ایسا ہی ساتھ دیا جیسا پہرے داروں کے انتخاب سے ظاہر ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی کامیابی کا یقین رکھنا چاہیے۔ کہ بیٹھنا چاہتا تھا، مگر اب اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے پاس والی کھڑکی کے علاوہ کوئی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرانس نے اس دوسرے آدمی کے ساتھ کے کی طرف بڑھ کر کہا، آپ کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔
کھڑکی کے پاس والا آدمی قد میں کے سے بہت اونچا تھا اور وہ مسلسل کے شانے پر تھپکی دیتا رہا۔ دونوں نے کے کا شباشی کا لباس بغور دیکھا اور کہا کہ اسے ذرا کم بھڑکدار لباس پہننا چاہیے۔ اس لباس کو وہ اپنی تحویل میں لے لیں گے اور نیز اس کا دوسرا سامان جو بعد کو اسے واپس دے دیا جائے گا، اور گودام میں رکھنے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ گودام میں چوری بہت ہوتی ہے اور دوسرے کچھ دنوں بعد وہ اسے بیچ دیتے ہیں، خواہ مقدمہ ختم ہوا ہو یا نہ ہو، اور مقدمہ طے ہونے میں نہ جانے کتنے دن لگیں، خصوصاً آج کل کے زمانے میں۔ البتہ کچھ دنوں بعد گودام سے دام مل جائیں گے، لیکن اول تو جو قیمت وہ دیتے ہیں وہ بہت قلیل ہوتی ہے، اس لیے کہ نیلام وہ زیادہ بولی بولنے والے کے نام نہیں چھوڑتے بلکہ زیادہ رشوت دینے والے کے نام۔ اور یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جانے اور دن گزرنے میں گھٹتا جاتا ہے۔ کے نے اس مشورے پر کچھ دھیان نہ دیا۔ یہ بات اس کے لیے زیادہ اہم نہ تھی کہ اس کی ملکیت کی چیزیں فروخت کرنے کا کسے حق ہے۔ اصل بات جس کا اسے جاننا ضروری تھا وہ یہ تھی کہ اسے اپنی حیثیت صاف صاف معلوم ہو جائے، لیکن یہ لوگ جو اس کے پاس ہیں ان سے قطعی صاف بات معلوم کرنے کی توقع نہیں ہو سکتی۔ دوسرے پہرے دار کا ابھرا ہوا پیٹ اور یہ پہرے دار ہی معلوم ہوتے تھے کہ کے جسم سے بے تکلفانہ انداز میں ٹکراتا رہا، لیکن اگر وہ سر اٹھا کر دیکھتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کا چہرہ اس کے موٹے جسم پر بالکل موزوں نہیں ہے، اس لیے کہ چہرہ ستا ہوا، ہڈیاں نکلی ہوئی اور ناک لمبی ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی، جیسے یہ کے اوپر سے دوسرے پہرے دار سے مشورہ کر رہا ہو۔ آخر یہ ہیں کون لوگ اور کیا باتیں کر رہے ہیں، اور کس حاکم نے انہیں مامور کیا ہے؟ کہ جس ملک میں رہتا تھا اس کا ایک قانونی دستور تھا، ہر طرف امن و امان تھا، سارے قوانین کا نفاذ ہوتا تھا۔ کسے اتنی جرت ہو سکتی تھی کہ خود اس کے اپنے گھر میں کوئی اسے پکڑ لے؟ وہ ہر معاملے کو سہولت سے انگیز کرنے کا عادی تھا اور کوئی خطرہ جب تک اس کے بالکل ہی سر پر نہ آ جائے، چاہے وہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، پہلے سے خیال کر کے اسے پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس موقع پر اسے یہ طرز عمل مناسب نہیں معلوم ہوا۔ ممکن ہے کہ یہ سب محض ایک مذاق ہو، بھونڈے قسم کا مذاق جو اس کے بینک کے ساتھیوں نے کسی نامعلوم وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہو، شاید اس لیے کہ آج اس کی 20ویں سالگرہ ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے شاید یہی مناسب ہو کہ وہ ان لوگوں کے سامنے قہقہہ لگائے اور یہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہنسی میں شریک ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ محض سڑک پر کے قلی ہوں اور بظاہر وہ ایسے ہی معلوم بھی ہوتے تھے۔ پھر بھی اس نے اس شخص فرانس کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا کہ سر دست جو فوقیت اسے ان لوگوں پر حاصل ہے اسے قائم رکھا جائے۔ اس میں ذرا سا یہ اندیشہ تھا کہ بات کو شاید اس کے احباب یہ نہ کہیں کہ وہ مذاق کی بات کو مذاق نہیں سمجھا، لیکن اسے کئی موقع ایسے یاد آئے، اگرچہ وہ تجربے سے سبق لینے کا عادی نہ تھا، جبکہ اس نے اپنے تمام دوستوں کے مشورے کے خلاف جلد بازی سے کام لیا اور نتائج کا مطلق خیال نہ کیا، جس سے بالآخر اسے بڑا دکھ اٹھانا پڑا۔ لیکن اب ایسا نہ ہونا چاہیے، کم از کم اس موقع پر۔ اگر یہ مذاق ہے تو اسے اسی طرح انجام تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن ابھی وہ آزاد تھا۔ دونوں پہرے داروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا، مجھے کمرے میں جانے دو، اور پیچھے سے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ آ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر کے نے فوراً اپنی میز کی دراز کھولی جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، لیکن ہڑبڑاہٹ میں اسے فوراً اپنا شناختی کارڈ نہ مل سکا جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن بالآخر اسے اپنی بائیسیکل کا لائسنس مل گیا، جسے لے کر وہ پہرے داروں کے پاس جانے ہی والا تھا کہ اسے خیال آیا کہ یہ تو بالکل بے مصرف چیز ہے، اور پھر تلاش کرنے پر اسے اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ان کاغذات کے ساتھ وہ دوسرے کمرے میں جا ہی رہا تھا کہ دوسری طرف کا دروازہ کھلا اور مسز گروباش نے جھانک کر دیکھا، مگر کے کو دیکھتے ہی وہ بظاہر کچھ گھبرا سی گئیں اور کمرے میں آنے کی معافی مانگتے ہوئے واپس گئیں اور دروازہ پھر احتیاط کے ساتھ بند کر دیا۔ کے کو اتنا ہی کہنے کا موقع ملا کہ اندر آ جائیے، لیکن وہ کاغذات ہاتھ میں لیے ہوئے بیچ کمرے میں کھڑا دروازے کی طرف دیکھتا رہا اور دروازہ پھر نہ کھلا۔ پھر اس نے پہرے داروں کی آواز سنی جو دوسرے کمرے میں کھڑکی کے پاس میز پر بیٹھے ہوئے اس کا ناشتہ ہڑپ کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا، مسز گروباش اندر کیوں نہیں آئیں؟ لمبے قد والے آدمی نے جواب دیا، انہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ حراست میں ہیں۔ کے نے پوچھا، لیکن میں حراست میں کیسے ہوں، خصوصاً اس مضحکہ خیز شکل میں؟ پہرے دار نے مکھن لگے ہوئے ایک ٹوسٹ کا ٹکڑا شہد کے برتن میں ڈبوتے ہوئے جواب دیا، تو آپ سارا قصہ پھر سے چھیڑنا چاہتے ہیں؟ میں ایسے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ کے نے کہا، تمہیں جواب دینا ہوگا، یہ میرے کاغذات دیکھو اور تم میری گرفتاری کے لیے اپنا وارنٹ دکھاؤ۔ پہرے دار نے کہا، اللہ توبہ، آپ ذرا اپنی حیثیت کو سمجھیں
اور ہم پہرے داروں کو جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں اور بنسبت اور لوگوں کے آپ سے زیادہ قریب ہیں اس طرح کے سوالات کر کے بلا ضرورت پریشان نہ کریں۔ فرانس نے جو کافی کی پیالی منہ سے لگائے ہوئے تھا، پیالی ہٹائے بغیر کے کی طرف معنی خیز مگر سمجھ میں نہ آنے والی نظر سے گھورتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، آپ یقین مانیں۔ کے نے محسوس کیا کہ وہ بلا اپنی مرضی کے نگاہوں میں بات کرنے پر مائل کر لیا گیا ہے، پھر بھی اس نے اپنے شناختی کاغذات دکھا کر کہا، یہ میرے شناختی کاغذات ہیں۔ لامبے پہرے دار نے جواب دیا، یہ کاغذات میرے کس کام کے؟ آپ تو بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کا مطلب آخر کیا ہے؟ کیا آپ پہرے داروں سے شناختی کاغذات اور وارنٹ وغیرہ کا جھگڑا کر کے اپنا مقدمہ زیادہ سہولت سے فیصل کرانا چاہتے ہیں؟ ہم ادنیٰ درجے کے ماتحت ملازم ہیں اور آپ کے کاغذات کو سمجھ نہیں سکتے، اور آپ کے مقدمے سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں سوائے اس کے کہ 10 گھنٹہ روز آپ کا پہرا دیں اور اس کی تنخواہ وصول کریں، بس ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ لیکن اتنا ہم خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جن اعلیٰ حکام نے ہمیں مامور کیا ہے وہ گرفتاری کی وجہ سے اور ملزم کی شخصیت سے بخوبی واقف ہوں گے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ شہر میں مجرموں کا کھوج نہیں کرتے ہیں، بلکہ جیسا قانون کا تقاضا ہے وہ مجرم کو جان جاتے ہیں اور ہم پہرے داروں کو تعینات کر دیتے ہیں۔ یہی قانون ہے، اس میں غلطی کی کہاں گنجائش ہے؟ کے نے کہا، میں اس قانون سے واقف نہیں ہوں۔ پہرے دار نے جواب دیا، یہ تو آپ کے لیے اور بھی برا ہے۔ کے نے کہا، اور اس قانون کا وجود تمہارے دماغ کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔ کہ چاہتا تھا کہ ان پہرے داروں کے جی کی بات معلوم کرے اور انہیں ہیر پھیر سے اپنے حق میں کرے یا کم از کم ان سے انسیت پیدا کر لے، لیکن پہرے دار نے دل شکن لہجے میں کہا، آپ کو عنقریب اس سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اور فرانس نے رک کر کہا، دیکھو ولیم، اسے قانون سے ناواقفیت کا اقرار ہے اور پھر بھی یہ بے قصور ہونے کا مدعی ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایسے شخص کو تم معقول نہیں کر سکتے۔ کے نے کوئی اور جواب نہیں دیا، لیکن دل ہی دل میں سوچا، کیا میرے لیے مناسب ہے کہ ان حقیر کرائے کے آدمیوں کی بکواس سے میں الجھن میں پڑوں؟ اور یہ اپنی حیثیت بتا چکے ہیں۔ اس نے کمرے کی خالی جگہ میں ذرا دیر چہل قدمی کی۔ سڑک کے دوسری طرف انہیں اب بھی بڑی بھی نظر آ رہی تھیں جو ایک اور بوڑھی عورت کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کھڑکی کی طرف گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ کے نے خیال کیا کہ اسے اس ڈھونگ کو ختم کرنا چاہیے۔ اس نے پہرے داروں سے کہا، مجھے اپنے افسر کے پاس لے چلو۔ ولیم نام کے آدمی نے جواب دیا، جب مجھے وہ حکم دے، اس سے پہلے نہیں۔ اور پھر کہا، اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے ٹھہریں اور انتظار کریں کہ آپ کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بیکار کے خیالات سے پریشان نہ ہوں بلکہ تیار ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کو بہت جواب دہی کرنا ہے۔ ہم نے جو نرمی سے گفتگو کی اس کا آپ نے مناسب صلہ نہ دیا۔ آپ یہ بھول گئے کہ ہم جو کچھ بھی ہوں آپ کے مقابلے میں آزاد ہیں اور یہ معمولی فوقیت نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو سڑک کے اس طرف جو کافی ہاؤس ہے آپ کے لیے تھوڑا ناشتہ لا دیں۔ اس پیشکش کا جواب دیے بغیر کہ تھوڑی دیر جہاں تھا وہیں کھڑا رہا اور یہ سوچا کہ اگر وہ پاس کے کمرے کا دروازہ کھولے یا ہال میں جانے کا دروازہ تو شاید ان دونوں کو مزاحمت کی جرت نہ ہو اور اس سے شاید معاملہ یکسو ہو جائے، لیکن شاید یہ لوگ اسے پکڑ لیں اور ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد اسے اب تک جو فوقیت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے کوئی فوری فیصلہ کرنے کے بجائے وہ راستہ اختیار کیا جس میں کوئی کھٹکا نہ تھا اور جو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یقینی تھا، اور وہ بغیر کچھ کہے یا پہرے داروں کو موقع دیے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا اور پانی کی گھڑونچی سے وہ عمدہ سیب اٹھایا جو اس نے صبح کے ناشتے کے لیے رات کو رکھ دیا تھا۔ اب یہی ناشتہ تھا جو اسے مل سکتا تھا اور اس کے چند لقمے کھا کر اسے محسوس ہوا کہ یہ اس ناشتے سے بہت بہتر ہے جو رات والے گندے کافی ہاؤس سے پہرے دار اپنی مہربانی سے لے آتے۔ اسے چستی اور اعتماد کا احساس ہوا۔ یہ صحیح ہے کہ بینک میں اس کے صبح کے کام کا ناغہ ہو جائے گا، لیکن بینک میں اس کی جو حیثیت تھی اسے دیکھتے ہوئے یہ نظر انداز ہو جائے گا۔ کیا اسے غیر حاضری کی اصل وجہ بتا دینا چاہیے؟ اس نے سوچا کہ یہی کرنا ہوگا۔ اگر وہ اس کا یقین نہ کریں جو ان حالات میں سمجھ میں آنے والی بات ہے تو وہ مسز گروباش کی گواہی پیش کر سکتا ہے یا راہ چلتے اجنبی لوگوں کی جو اب شاید سامنے والے کمرے کی کھڑکی کے پاس چل پھر رہے ہوں گے۔ کہ کو یہ حیرت تھی اور کم از کم پہرے داروں کے نقطہ نظر سے کہ انہوں نے اسے کمرے میں واپس کر کے آزاد چھوڑ دیا جہاں اسے خودکشی کا ہر طرح کا موقع حاصل تھا۔ اگرچہ اسی کے ساتھ اس نے جی میں یہ بھی سوچا کہ خود اس کے نقطہ نظر سے خودکشی کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ کیا اس لیے کہ دو پہرے دار اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بیچ میں ناشتہ ہڑپ کر لیا؟
اس لیے خودکشی اتنی ہی بے عقلی کی بات ہوگی جو اگر وہ چاہے بھی تو اس کی حماقت کی وجہ سے اس پر آمادہ نہ ہو سکے گا۔ اگر پہرے دار عقل کے اتنے کورے نہ ہوتے تو انہوں نے بھی یہی سمجھ لیا ہوتا کہ اسے اکیلا چھوڑ دینے میں اسی بنا پر انہیں کوئی خطرہ نہیں نظر آتا۔ وہ چاہیں تو اس کی اس بات کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ اس نے دروازے کی الماری سے، جس میں اس کی عمدہ وسکی کی بوتل رکھی ہوئی تھی، ایک گلاس بھر کر ناشتے کی کسر پوری کرنے کے لیے نوش کیا اور پھر ایک اور گلاس اپنا جی گڑا کرنے کے لیے نوش کیا۔ یہ دوسرا گلاس اس احتیاط کے لیے کہ نہ جانے کیسی خلاف قیاس صورت پیش آئے۔ اتنے میں پاس کے کمرے سے ایک ایسی آواز آئی جس نے اسے ہڑبڑا دیا اور اس کے دانت شراب کے گلاس سے ٹکرا گئے۔ آواز یہ تھی کہ انسپکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس آواز کے لہجے نے کے کو متحیر کر دیا۔ یہ لہجہ درست فوجی قسم کا تھا جس کی فرانس سے توقع نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس حکم کا کے نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ آخر یہ آ ہی گیا۔ چنانچہ اس نے الماری بند کی اور فوراً پاس کے کمرے میں پہنچ گیا، مگر وہاں دونوں پہرے دار آگے کھڑے ہو گئے اور کے کو فوراً کمرے میں واپس کر دیا اور چلا کر کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں خالی قمیص پہنے آپ انسپکٹر صاحب کے سامنے جائیں گے؟ وہ آپ کی اور ہماری بھی اچھی طرح خبر لیں گے۔ کہ اب کپڑوں کی الماری کے پاس پہنچ گیا اور چلا کر کہا، جہنم میں جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ اگر تم کسی کو بستر پر سے پکڑ لو تو یہ کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ بہترین کپڑوں میں ملبوس ہوگا؟ پہرے داروں نے کہا، یہ فضول بات ہے، مگر جب کہ بلند آواز سے بولتا تو وہ ایسے چپ ہو جاتے جیسے سانپ سونگ گیا ہو، جیسے وہ نادم ہو گئے ہوں، اور کہ یا تو بدحواس ہو جاتا یا ہوش میں آ جاتا۔ اس نے غرا کر کہا، احمقانہ رسم پرستی۔ پھر اس نے کرسی پر سے ایک کوٹ اٹھایا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سنبھالا جیسے وہ پہرے داروں سے پسند کرا رہا ہو۔ پہرے داروں نے سر ہلا کر کہا، کوٹ سیاہ ہونا چاہیے۔ کے نے کوٹ فرش پر ڈال دیا اور سرسری انداز میں کہا، ابھی تو کوئی بڑا الزام نہیں ہے۔ پہرے دار مسکرایا اور کالے کوٹ پر مصر رہا۔ کے نے کہا، اگر اس سے میرا مقدمہ جلد فیصل ہو جائے تو مذائقہ نہیں۔ پھر اس نے کپڑوں کی الماری کھولی اور کپڑوں کے انبار میں دیر تک ٹٹولتا رہا، اور پھر اس نے ایک بڑھیا کالا کوٹ نکالا جس کی خوبصورتی نے اس کے ساتھیوں کو متحیر کر دیا۔ پھر ایک عمدہ قمیص نکالی اور احتیاط سے پہننے لگا۔ اپنے دل میں اس نے سوچا کہ حتی الامکان اس نے عجلت سے کام لیا اور پہرے دار بھی بھول گئے کہ اسے غسل کے لیے کہیں، لیکن وہ پہرے داروں کی طرف دیکھتا رہا کہ شاید انہیں غسل یاد آ جائے، لیکن انہیں بالکل یاد نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس ولیم نے فرانس کو انسپکٹر کے پاس یہ اطلاع دینے کے لیے بھیجا کہ کپڑے پہن رہے ہیں۔ جب وہ پوری طرح ملبوس ہو چکا تو ولیم کے ساتھ ایڑیوں کے بل چلتا ہوا پاس کے کمرے سے ہوتے ہوئے، جو اب خالی تھا، دوسرے کمرے میں پہنچا جس کے دوہرے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے تھے۔ کے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کمرہ ایک ٹائپسٹ مس برسنر کا تھا جو بہت سویرے کام پر چلی جاتی تھی اور دیر سے واپس آتی تھی، اور جس سے کے نے کبھی کبھی چلتے چلتے 2-4 بے تکلفی کے الفاظ کہے تھے۔ اس وقت اس کے بستر کے پاس کی رات کی میز بیچ کمرے میں کر دی گئی تھی تاکہ لکھنے کی میز کا کام دے، اور اس کے پیچھے انسپکٹر صاحب پیر پر پیر رکھے بیٹھے تھے اور ان کا ایک ہاتھ کرسی کی پشت پر رکھا تھا۔ کمرے کے کونے میں 3 نوجوان کھڑے مس برسنر کی تصویر دیکھ رہے تھے جو دیوار پر ایک چٹائی سے لٹکی ہوئی تھی۔ ایک سفید بلاؤز کھلی ہوئی کھڑکی کی سٹکنی سے لٹکا ہوا تھا۔ راستے کی کھڑکی پر 2 وہی پرانے اشخاص ڈٹے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی تعداد بڑھ گئی تھی، اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک شخص جس کے شانے اور سر بلند تھے کھڑا تھا، اور اس کی سفید قمیص کا گریبان کھلا تھا اور اس کی سرخی مائل نوکیلی داڑھی تھی جسے یہ انگلیوں سے برابر موڑ رہا تھا۔ انسپکٹر نے سوال کیا، آپ ہی جوزف کے ہیں؟ کہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ انسپکٹر نے رات کی میز پر رکھی ہوئی چند چیزوں، موم بتی، ماچس کی ڈبیا، ایک کتاب اور ایک ایلپین کی گڈی کو برابر کرتے ہوئے، جیسے ان چیزوں کی استفسار کے سلسلے میں ضرورت ہو، پوچھا، بظاہر آج صبح کے واقعات سے آپ کو حیرت ہوئی ہوگی؟ اس نے کہا، بے شک مجھے حیرت ہوئی، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ انسپکٹر نے پوچھا، بہت زیادہ نہیں؟ اور میز پر موم بتی کو بیچ میں رکھ کر دوسری چیزوں کا اس کے گرد رکھ کر حلقہ بنایا۔ کے نے کہا، شاید آپ میرا مطلب غلط سمجھے، میرا مطلب یہ ہے کہ… اتنا کہہ کر کے نے چاروں طرف نظر ڈال کر کرسی تلاش کی اور کہا، اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں؟ انسپکٹر نے کہا، یہ معمول کے خلاف ہے، اور کے نے مزید مباحثے کے بغیر اپنا بیان جاری رکھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے تعجب تو بے شک ہوا، لیکن جب کوئی شخص اس دنیا میں 30 سال رہا ہو اور ہر طرح کے جھمیلے میں پڑھ کر اپنا راستہ بنایا ہو جیسا کہ مجھے اتفاق ہوا، تو وہ تعجب کی باتوں کو سہنے کی قوت حاصل کر لیتا ہے اور انہیں بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، خصوصاً آج صبح کی قسم کی باتوں کو۔ انسپکٹر نے پوچھا، کیوں؟ خصوصاً آج صبح کی باتوں کا؟
کے نے کہا اس سلسلے میں جو تیاریاں کی گئیں وہ اتنی مکمل تھیں کہ انہیں دیکھ کر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب مذاق ہے۔ سارا بورڈنگ ہاؤس اس کی لپیٹ میں آ گیا اور خود آپ سب لوگ، اس لیے یہ مذاق نہیں ہو سکتا اور میں اسے مذاق نہیں کہتا۔ انسپکٹر نے ماچس کی ڈبیا کی تیلیاں گنتے ہوئے کہا بالکل ٹھیک۔ کے نے پھر سب کی طرف مخاطب ہو کر کہا برخلاف اس کے یہ کوئی بڑی اہمیت کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اس امر واقعہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ اگرچہ مجھے کسی الزام میں ماخوذ کیا گیا ہے مگر مجھے بالکل کوئی ایسا قصور یاد نہیں ہے جس کی بنا پر مجھے ماخوذ کیا جاتا۔ لیکن یہ بھی تو کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کس نے مجھ پر الزام لگایا اور کس حاکم کے اجلاس میں مقدمہ پیش ہے۔ کیا آپ لوگ عدالتی حکام ہیں؟ آپ میں سے کوئی وردی پہنے ہوئے نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کا لباس، یہاں اس نے فرانس کی طرف اشارہ کیا، وردی سمجھ لیا جائے، مگر یہ بھی تو ایک سیاح کا لباس معلوم ہوتا ہے۔ ان سب سوالات کا میں صاف صاف جواب چاہتا ہوں اور ان سب سوالوں کے حل ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کے مخلص دوست بن کر اٹھیں گے۔ انسپکٹر نے ماچس کی تیلیاں میز پر پھینک دی اور کہا آپ کو سخت مغالطہ ہو رہا ہے۔ یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اور خود میں آپ کے معاملے سے بالکل بے تعلق ہیں۔ دراصل ہم اس کے متعلق کچھ جانتے بھی نہیں۔ اگر ہم لوگ سرکاری وردی پہن لیں تو بھی آپ کا مقدمہ کچھ بہتر نہ ہوگا۔ میں اس کی بھی تصدیق نہیں کر سکتا کہ آپ پر کوئی الزام لگایا گیا ہے، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ملزم ہیں۔ آپ گرفتار تو بے شک ہیں مگر اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ شاید پہرے داروں نے آپ سے اس کے خلاف کچھ کہا ہے مگر یہ لوگ غیر ذمہ دار باتونی ہیں۔ بہرحال اگر میں آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تو بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ہمارے متعلق یا مستقبل کے متعلق اپنا دماغ نہ پریشان کریں، بلکہ اس کے بجائے خود اپنے متعلق سوچیں اور اپنی بے قصوری کا اتنا شور نہ مچائیں۔ اس سے جو اچھا اثر دوسری باتوں کی وجہ سے آپ ڈالیں گے وہ بگڑ جائے گا اور آپ کو گفتگو بہت کم کرنا چاہیے۔ یہاں آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ آپ کے انداز اور محض 2-4 لفظوں میں واضح ہو سکتی ہیں اور ان سے آپ کے اعتماد پر برا اثر پڑتا ہے۔ کے نے انسپکٹر کو گھور کر دیکھا اور جی میں کہا کہ کیا آداب و تہذیب کا سبق وہ ایسے شخص سے لے جو شاید عمر میں اسے چھوٹا ہے اور ایک تنبیہ کے لیے اسے سزا دی جائے، اور کیا اپنی گرفتاری اور مستغیث کی شخصیت کا اسے کچھ علم نہ ہو سکے گا؟ اسے ذرا الجھن ہوئی اور وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ کسی نے اسے منع نہیں کیا۔ اس نے اپنی آستینیں چڑھائیں، قمیص کے بٹن کھولے، بالوں کو الجھایا اور تینوں شخصوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہا ہیٹسنر ایڈوکیٹ میرے دوست ہیں، کیا میں انہیں ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر نے جواب دیا بے شک، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا معقولیت ہوگی۔ البتہ اگر آپ اپنے کسی خانگی معاملے کے متعلق مشورہ کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ کہ نے جھلاہٹ میں نہیں بلکہ متحیر ہو کر بلند آواز میں کہا اس میں کیا معقولیت ہوگی؟ آخر آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ مجھے تو آپ معقولیت سکھاتے ہیں اور خود انتہائی نامعقولیت کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس سے تو آدمی پاگل ہو جائے۔ پہلے تو لوگ میرے ہی مکان میں مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں اور پھر کمرے میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور میرا دماغ مختل کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی معقولیت کی باتیں ہیں؟ اور جب میں حراست میں ہوں تو ایڈوکیٹ کو ٹیلی فون کرنے میں کیا نامعقولیت ہے؟ اچھا میں ٹیلی فون نہ کروں گا، انسپکٹر نے جواب دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور ٹیلی فون کریں، اور کمرے میں جدھر ٹیلی فون رکھا تھا ادھر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کیجئے۔ کے نے کھڑکی کی طرف بڑھ کر کہا نہیں، میں فون نہیں کرنا چاہتا۔ سڑک کے اس پار 3 آدمیوں کی ٹولی اب تک پہرے پر تھی اور اس منظر سے انہیں جو لطف آ رہا تھا وہ اس وقت بدمزہ ہو گیا جب کے کی کھڑکی کے سامنے آئے 2 بوڑھے آدمیوں نے حرکت کی جیسے وہ اٹھنا چاہتے ہوں، لیکن پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے نرمی سے انہیں اطمینان دلایا۔ کے نے ان کی طرف اشارہ کر کے بلند آواز سے کہا کہ انسپکٹر سن سکے، کیا یہ تماشا ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس نے چلا کر کہا۔ تینوں آدمی چند قدم پیچھے ہٹے، لیکن دونوں بوڑھے آدمی جو ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے بھاری جسم سے انہیں آڑ میں کر لیا اور اس کے لبوں کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے جو فاصلے کی وجہ سے سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن وہ وہیں ڈٹے رہے اور یہ انتظار کرتے رہے کہ موقع ملنے پر پھر کھڑکی کے پاس آ جائیں۔ دخل در معقولات کرنے والے، بدتمیز، کمبخت، کے نے کمرے کی طرف واپس جاتے ہوئے کہا، اور انسپکٹر کے فوری نیم باز آنکھوں سے دیکھنے پر کے نے خیال کیا کہ انسپکٹر کا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس کا بھی ایسا ہی امکان تھا کہ انسپکٹر نے سنا ہی نہ ہو، اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ جما کر میز پر رکھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی انگلیوں کی لمبائی کا اندازہ کر رہا ہے۔ فرانس کافکا کے اس ناول کے باقی حصے سننے کے لیے ابھی جوائن بٹن دبا کر ادبی دنیا کی ممبرشپ لیجیے۔ جوائن بٹن آپ کو اس ویڈیو کے نیچے یا یوٹیوب چینل کے پیج پر مل جائے گا۔
बेहद शुक्रिया।